الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. حضرت جبریل علیہ السلام نے پہلے حضرت مریم کی ذہن سازی کی تھی. پچھلے آیت کے اندر فرمایا تھا کہ اللہ نے تمہارا انتخاب فرمایا ہے، تمہیں چنا ہے، تمام عالم کی عورتوں پر تمہیں ایک درجہ دیا ہے، تمہیں چنا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی بغیر باپ کے تمہیں لڑکا دینا چاہتے ہیں. تو اس لیے تم اپنے آپ کو زیادہ تر عبادت میں مشغول رکھو. یہ یہاں پر ذہن سازی ہوئی، بعد میں صاف طور سے کھلے الفاظ کے ساتھ جبریل نے کہا فرشتوں نے کہ اللہ تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، تمہیں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور 5 خصوصیات کے ساتھ خوشخبری دی کہ اس کی 5 خصوصیات ہوگی. ایک تو اس کا لقب مسیح ہوگا، نام عیسیٰ ابن مریم، یعنی تیرا ہی لڑکا ہوگا، لڑکے کی اور بیٹے کی نسبت تیری طرف ہوگی، باپ نہیں ہوگا، بغیر باپ کے ہوگا. تو مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی بولا جاتا ہے اور مسیح دجال بھی بولا جاتا ہے. تو مسیح کا معنی کیا ہے؟ تو مسیح دجال اور مسیح عیسیٰ ابن مریم. تو مسیح کے ایک معنی آتے ہیں چھونے والا. جب ان کی نسبت عیسیٰ ابن مریم کی طرف ہوگی تو مسیح کا معنی ہے چھونے والا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تھا کہ کسی بیمار کو، کوڑی کو یا نابینا کو چھوتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ صحیح ہو جاتا تھا. اس لیے حضرت عیسیٰ کو مسیح کہا جاتا ہے. جب اس کی نسبت دجال کی طرف ہوگی، مسیح دجال، تو وہاں پر مسیح کا معنی ہوگا چھوا ہوا. تو جبریل فرشتے کے پر، اس کی آنکھوں پر لگا ہوا ہے، چھوا ہوا ہے، اس کی آنکھ خراب ہے، چوپٹ بنی ہوئی ہے، اس لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے. دنیا اور آخرت کے اندر اللہ ان کو عزت دیں گے، وقار عطا فرمائیں گے، اور جس طریقے سے اور اللہ کے نیک بندے مقرب ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کے برگزیدہ اور مقرب بندوں میں ہوتے ہیں. اسی طریقے سے گہوارہ کے اندر لوگوں سے بات کریں گے. بچپن کے اندر اور سورہ مریم کے اندر تفصیل آئی ہے، جب حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے تو لوگوں نے مریم پر تہمت لگائی، تو خود بول کے بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کی قدرت نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے اپنی قدرت سے مجھے پیدا کیا ہے. چوتھی صفت ہے کہ ادھیڑ عمر میں بھی بات کریں گے لوگوں سے. تو ادھیڑ عمر کے اندر تو ہر آدمی بات کرتا ہے، تو یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیوں کہا گیا؟ بچپن میں کریں گے تو یہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ بچپن میں کوئی بات نہیں کرتا ہے،
لیکن بچپن میں اگر کوئی بات کرے تو وہ کرامت یا اس کو معجزہ کہا جائے گا۔ تو یہاں ادھیڑ عمر میں کہا کہ بات کریں گے، تو مفسرین نے کی وجہ بتائی اس کی۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طریقے سے یعنی بچپن کے اندر جو کلام کریں گے، بات کریں گے، اس طرح نہیں کریں گے جیسے بچے جو شروع میں بولنے لگتے ہیں تو بات کرتے، ویسے نہیں، کہ سمجھداری کے ساتھ جس طریقے سے آدمی ادھیڑ عمر میں جا کر بات کرتا ہے پوری سمجھداری کے ساتھ، اس طریقے سے بچپن میں بات کریں گے۔ دوسرا جواب اس کا یہ دیا ہے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، ادھیڑ عمر سے پہلے ہی 32 سال کی عمر میں دوبارہ دنیا پر آئیں گے، اس وقت اللہ ان کو اور عمر دیں گے، تو اس وقت جو ادھیڑ عمر ہوگی اس وقت جو لوگوں سے بات کریں گے وہ مراد ہے۔ یعنی یہ بھی ایک خصوصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ اللہ پاک زندہ آسمان پر جو ہے لے کے جائیں گے اور پھر واپس دنیا کے اندر اتاریں گے۔ جب کہا فرشتوں نے اے مریم اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے اپنے ایک حکم کی جس کا نام مسیح ہے، عیسیٰ مریم کا بیٹا، مرتبہ والا دنیا اور آخرت میں، اور اللہ کے مقرب بندوں میں، باتیں کرے گا لوگوں سے جبکہ ماں کی گود میں ہوگا اور جبکہ پوری عمر کا ہوگا اور نیک بختوں میں ہے۔ جب فرشتے نے یہ بات کہی تو حضرت مریم کو تعجب ہوا کہ میرے لڑکے کیسے ہوگا، میری شادی کی ایک انسان نے چھوا نہیں ہے تو کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتے نے کہا کہ اسی طرح اللہ جس طرح چاہتے ہیں اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھاتے ہیں۔ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ جب کسی کام کو کرنے کا، کسی کام کے کرنے کا وہ ارادہ کر لیتا ہے تو اسے کن کہتا ہے کہ ہو جا، تو فیکون، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جو اللہ مٹی سے ہزاروں جانور پیدا کر سکتے ہیں تو وہ بغیر باپ کے ایک ماں سے بچے کو، لڑکے کو کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ بولی اے رب کہاں سے ہوگا میرے لڑکا، اور مجھ کو ہاتھ نہیں لگایا کسی آدمی نے۔ فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو یہی کہتا ہے اس کو کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ بہت ساری خصوصیات حضرت عیسیٰ کو دی جائے گی۔ تورات اور انجیل، حضرت عیسیٰ کو انجیل دی جائے گی، اور ملت موسیٰ پر مبعوث کیے جائیں گے، اس لیے تورات کا بھی علم دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے انجیل کا بھی علم اور بھی حکمتیں، قرآن کا بھی علم دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخر زمانے میں دنیا میں آئیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر بھیجے جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے، تو اس لیے قرآن کا علم بھی ضروری ہے۔ تو یہ ساری باتیں، ساری کتابوں کا علم، تورات کا بھی، انجیل کا بھی اور قرآن کا علم، یہ سارا سکھلایا جائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے، اور بنی اسرائیل کے پاس جب جائیں گے تو بہت سارے اپنی نبوت کی دلیلیں لے کر جائیں گے، اور ایک دلیل معجزے کے طور پر یہ ہوگی کہ
مٹی سے پرندے بنا بنا کر ان میں خوب مار مار کر اللہ کے حکم سے اڑائے گی. تو یہ بھی ایک معجزہ بنی اسرائیل کو دکھائے گی کہ دیکھو، تاکہ وہ مانے ہاں یہ اللہ کا نبی ہے، یہ نبوت کی دلیلیں دے کر ہم کو بھیجیں گے. اور اسی طریقے سے بیمار، ایک تو مادر ذات جو اندھا ہوگا اس اندھے کو ٹھیک کریں گے، بوڑھی کو ٹھیک کریں گے، اور مردے کو بھی زندہ کریں گے اللہ کے حکم سے. یہ بہت ساری خصوصیات ان کو دی جائیں گی. اور ایک یہ بھی دی جائے گی کہ گھر میں کیا رکھا ہے، کیا کھا کر آئے ہو، اس کا علم بھی عیسیٰ کو دیا جائے گا. بتا دیں گے کہ تمہارے گھر میں کیا رکھا ہے اور تم کیا کھا کر آئے ہو. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور سکھاوے گا اس کو کتاب اور تہ کی باتیں، حکمت کی باتیں، اور تورات اور انجیل. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور کرے گا اس کو پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف، بے شک میں آیا ہوں. یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہیں گے، بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانیاں لے کر تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں بنا دیتا ہوں تم کو گارے سے پرندے کی شکل، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو ہو جاتا ہے اڑتا جانور اللہ کے حکم سے. تو ساتھ ساتھ اللہ کا حکم لگایا، اللہ کے حکم سے ہوگا، میں نہیں کروں گا، اللہ کے حکم سے ہوگا. اور اچھا کرتا ہوں مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو، اور جلاتا ہوں مردے اللہ کے حکم سے. اور بتا دیتا ہوں تم کو جو کھا کر آؤ اور جو رکھ کر آؤ اپنے گھر میں، اس میں نشانی پوری ہے تم کو اگر تم یقین رکھتے ہو. تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتاری گئی تورات، اس کی بھی تصدیق کرنے والا، اس کو سچ بتانے والا کہ یہ اللہ کی کتاب، اللہ کی سچی کتاب ہے. اور بعد وہ چیزیں جو بنی اسرائیل پر، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر حرام کی گئی تھی تورات میں، وہ میں حلال کرنے کے لیے آیا ہوں. کیا حرام تھی؟ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ، اور حلال جانوروں کی چربی، یہ حرام تھی ان پر. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر یہ حلال کی گئی. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. اور سچا بتاتا ہوں اپنے سے پہلی کتاب کو جو تورات ہے، اور اس واسطے کہ حلال کر دوں تم کو بعد وہ چیزیں جو حرام تھی تم پر، اور آیا ہوں تمہارے پاس نشانی لے کر تمہارے رب کی طرف سے، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ هذا صراط
مستقیم، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، سو اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔